الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جماعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، ہم اپنی زندگی میں نفع اور نقصان کی بات کرتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ہم ان چیزوں کو اپناتے ہیں اور اختیار کرتے ہیں جو ہمارے لیے نفع بخش ہوں، جن میں فائدے کا سودا ہو، اور وہ چیزیں کہ جو ہمیں دنیاوی اعتبار سے نقصان دیں، گھاٹے کا سودا اور سبب بنیں، ان میں ہمیں خسارہ ہو، ایسی چیزوں سے ہم بچتے ہیں اور اپنے سے دور رکھتے ہیں۔ یوں تو دنیاوی اعتبار سے بھی نفع اور نقصان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن انسان کا اصل نفع اور نقصان تو وہ ہے جو اس کو آخرت میں ہوگا۔ اگر آخرت میں وہ نفع اٹھانے والا ہے، فائدہ اٹھانے والا ہے، تو اس کی سعادت اور خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور اگر آخرت میں خسارہ ہو، گھاٹا ہو، نقصان ہو، تو اس سے بڑا کوئی نقصان اور اس سے بڑا کوئی گھاٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، قل
ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذالک هو الخسران المبین۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا، نقصان میں مبتلا کر دیا، ایسے کام کیے دنیا میں، ایسے کام کرائے اپنے گھر والوں سے کہ جس سے دنیا میں وہ بھی خسارے اور نقصان میں رہیں گے، ان کے گھر والے بھی خسارے اور نقصان میں رہیں گے۔ اصل خسارہ، اصل گھاٹا اور اصل نقصان یہی، الا ذالک هو الخسران المبین۔ خبردار، واضح نقصان، واضح گھاٹا، واضح خسارہ یہی۔ اور یہ دنیا اور آخرت میں دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے، گھاٹے میں رہنے والے کون لوگ؟ یہ وہ ہیں جو اللہ کو بھول گئے، اللہ کے احکام کو بھول گئے، جو بھول گئے اس بات کو کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا، جو بھول گئے اس بات کو کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے کسی کی ربوبیت کا وعدہ کر کے آئے ہیں، عہد و پیمان کر کے آئے ہیں، جو بھول گئے اس بات کو کہ ہمیں سارے انعامات سے نوازنے والا کوئی ہے اور وہ منعم حقیقی ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ساری نعمتیں عطا کرنے والا ہے، وہ عزت دینے والا ہے، وہ ذلت دینے والا ہے۔ جب ہر طرح کے انعامات اور ہر طرح کی بھلائیاں اسی کی طرف سے ہیں تو ایک انسان اپنے اس منعم حقیقی کو کیسے بھول سکتا، کیسے اس کو فراموش کر سکتا؟ دنیاوی اعتبار سے کوئی ہمارے ساتھ کوئی اچھا کام کر دے، بھلائی کا کام کر دے، خیر کا کام کر دے، ہمارے ساتھ کوئی احسان کر دے، ہم کتنا اس کے گن گاتے، اس کے سامنے جھکے چلے جاتے ہیں، بچھے چلے جاتے ہیں، اس کی عزت و احترام میں کوئی کمی نہیں آتی۔ لیکن وہ جس کہ ہماری ایک ایک سانس اس کا انعام، ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک عضو، ایک ایک بال اور رواں اس رب کائنات کا عطا کردہ ہے۔ ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہماری عزت، ہماری آبرو، دنیا میں ہمارا نام، یہ کس کا ہے؟ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان پر تو وہ وقت گزرا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج بڑے سے بڑے آدمی کا نام لے لیں آپ، بڑی سے بڑی شخصیت کا نام لے لیں آپ، چاہے مالی اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، کسی اور اعتبار سے، یہ طاقت و قوت، یہ عزت و منصب کس کا دیا ہوا؟ ان کے پیدا ہونے سے پہلے، یہ سب حاصل کرنے سے پہلے کون جانتا تھا کہ فلاں کون؟ سب کچھ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا۔ تو جب سب کچھ اس کا عطا کردہ، ایک ایک سانس اس کی، اگر وہ سانس روک لے ہم دنیا سے ختم ہو جائیں، جب تک وہ سانس ہماری جاری رکھتا ہے ہم دنیا میں ہیں، عزت والے بھی ہیں، پیسے والے بھی ہیں، شہرت والے بھی ہیں، ہمارا نام بھی ہے، ہم بہت بڑی حیثیت کے مالک۔ لیکن جب یہی رب کائنات کی دی ہوئی سانسیں بند ہو جاتی ہیں تو سارا منصب، ساری عزت، ساری شہرت، سارا مال، ساری دولت، سب کچھ ختم، کچھ نہیں رہتا انسان۔
کوئی حیثیت اس کی نہیں ہوتی، تو اس رب کائنات کو کیا ہم بھول سکتے؟ نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر بھول گئے اس کو، اس کی احکام کو، غفلت ہم نے برتی تو گویا کہ اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں، اس سے بڑا گھاٹا ہماری زندگی میں کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون۔ لوگو تم ان کی طرح مت ہو جانا، نسوا اللہ، جو اللہ کو بھول گئے، اللہ کے انعامات کو بھول گئے، اللہ کے احکام کو بھول گئے، رب کائنات کے احسان کو بھول گئے، اس کی دی ہوئی تعلیمات کو بھول گئے۔ فانساہم انفسہم، رب کائنات نے ان کو ان کی اپنی ذات سے غافل کر دیا، ان کی اپنی ذات سے غافل۔ اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ ہیں جو نافرمان، فسق و فجور میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور فرمایا کہ جو رب کو بھول جائیں، اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، رب کی ربوبیت کو، معبود برحق کی الوہیت کو، رب کی اسماء و صفات کو، رب کی بھیجی ہوئی تعلیمات کو، اور ان کے مطابق زندگی نہ گزاریں، ایسی یہ منافقوں کی علامتیں۔ ایسا کرنے والے کفر میں مبتلا، شرک میں مبتلا ہیں۔ ذرا سوچیں، ہم نے اپنے رب کو یاد رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ اگر ہم اپنے رب کو یاد رکھیں گے، رب کے انعامات ہمیں ملیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنی ذات سے غافل نہیں کرے گا۔ اور ذات سے غافل ہونے کا مفہوم یہ نہیں آپ کہیں صاحب میں تو اپنی ذات سے غافل نہیں، سب کچھ اپنے لیے کرتا ہوں۔ ذات سے غافل ہونے کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی خیر کی توفیق چھین لیتا، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اچھا کر رہا ہے کہ برا کر رہا ہے، ایسے ایسے کام کرتا ہے، سوچتا ہے کہ خیر، لیکن وہ برائی کی طرف اس کو لے جاتے ہیں، رب کے عذاب کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ کے غضب کی طرف لے جاتے ہیں۔ بہت سارے مظاہر ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کا ذکر کیا۔ ایک آدمی دنیا میں مبتلا ہو جائے، دنیا میں ایسا مبتلا، بھول گیا اپنی موت کو، بھول گیا آخرت کو، بھول گیا قبر کو، بھول گیا اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو کھڑا بھی ہونا، بھول گیا اس بات کو کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب بھی دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، فلما نسوا ما ذکروا بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو نصیحتیں کی ہیں بھول جاتے ہیں ان کو، اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی کلمات کو ہی بدل دیتے۔ قرآن میں لفظی تحریف، قرآن میں معنوی تحریف، قرآن کے معانی کا کچھ مطلب بیان کرنا، کچھ چیزیں بیان کرنا اور الفاظ میں تبدیلی کر دینا، معنی میں تبدیلی کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کا بڑا نام تھا، آج بھی لوگ ان کا بڑا نام لیتے، بڑی شان و شوکت ان کو حاصل ہے، لیکن اخروی اعتبار سے ان کی کوئی شان و شوکت نہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وہ لوگ، ان لوگوں میں سے بعض لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں، ہم عیسائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو عہد و پیمان لیا تھا اس عہد و پیمان کو بھول گئے رب کائنات نے کیا تعلیمات بھیجی تھی، بھول گئے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی، اور اس بھولنے کے نتیجے میں کہیں عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا بیٹھے، کہیں مریم علیہ السلام کو معبود بنا بیٹھے، کہیں 3 معبود انہوں نے بنا ڈالے، ایک اللہ، دوسرے عیسیٰ اور تیسرے مریم علیہم السلام۔ دنیاوی اعتبار سے ہم بھلے ہی ان کو بڑے شان و شوکت میں دیکھیں، لیکن یہی وہ ہیں کہ جن کے راستے کی ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے قرآن میں
اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اپنی نماز کی ہر رکعت میں ہم ان کے طریقے سے پناہ مانگتے ہیں۔ صراط اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، ان لوگوں کی رہنمائی جن پر تو نے انعام کیا، جو اللہ کو جنہوں نے یاد رکھا، انہوں نے اپنے آپ کو یاد رکھا، رب نے ان کو یاد رکھا، ان کو عزتیں بھی دی، ان کو مقام بھی دیا، ان کو وقار بھی دیا۔ اور اے اللہ ان کے راستے سے تو ہمیں بچانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی یہود، اور ان کے راستے سے بھی تو ہم کو بچانا کہ جو گمراہ ہو گئے، یعنی نصارہ۔ اللہ تبارک و تعالی وہی تو فرماتا، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ اپنے آپ کو نصارہ کہنے والوں نے بھلا دیا جو ان سے عہد لیا گیا تھا، جو ان سے پیمان لیا گیا تھا، وہ گمراہ قرار دے دیے گئے، ان پر رب کائنات کی کسی پر لعنت ہوئی۔ اگر امت محمدیہ کے لوگ بھی وہی طریقہ، وہی روش اختیار کریں تو ان کا حال بھی ان سے اچھا نہیں ہوگا، ان کا حال بھی وہی ہونے والا۔ آج ہم میں بے شمار قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، بھلے ہی آدمی یہ کہے کہ صاحب میں تو اللہ کو یاد رکھتا ہوں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی نہیں بھولتا، لیکن یاد رکھیں کہ کفر کرنے والا، شرک کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو معبود بنانے والا، بھلے ہی کتنی اپنی زبان سے کہے کہ میں اللہ کو یاد رکھتا ہوں، لیکن شرک کر کے اس نے رب کو بھلا دیا، معبود برحق کو بھلا دیا، اس کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ ایک بدعت کرنے والا اپنی بدعت کے مطابق رب کو بھولا ہوا، بھلے ہی وہ کتنا ہی یہ کہے کہ میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہوں۔ اگر وہ رب کو یاد رکھتا تو دین میں وہ باتیں ہی کیوں ایجاد کرتا جن باتوں کو نہ اللہ تبارک و تعالی نے اتارا اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس کی طرف رہنمائی کی۔ آج آدمی اللہ رب العالمین جو اس کا منعم ہے، جو خالق ہے، جو مالک، اسی نے 5 وقتہ نماز فرض کی، لیکن ایک مومن اور ایک مسلمان نماز سے غافل ہو جائے، بیٹھا ہوا، نماز کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے۔ کبھی آدمی بعض چیزوں کو بھول جاتا، بعض چیزیں یاد نہیں رہتی، لیکن جو چیزیں آدمی کو یاد نہیں رہتی وہ بھول جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر مواخذہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اے اللہ ہم سے جو خطا ہو جائے، جو ہم بھول جائیں، جان بوجھ کر نہیں، اس پر تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، لیکن جان بوجھ کر آدمی اگر نسیان کا شکار ہو، بھول کا شکار ہو، تو یہ بغاوت، یہ سرکشی ہے۔ ایک آدمی سو گیا، سونے میں نماز کو بھول گیا، نہیں جاگ سکا، لیکن اذان کی آواز کان میں پڑ رہی ہے، اپنی دکان پہ بیٹھا، اپنے آفس میں بیٹھا، اپنے کھیت میں کام کر رہا، کوئی اور کام کر رہا ہے، مسجد کے سامنے سے گزر رہا ہے، اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے، مسجد میں نہیں آتا، کاروبار نہیں چھوڑتا، دکان نہیں چھوڑتا، کوئی اور چیز نہیں چھوڑتا، نماز سے غافل ہے۔ کہ کیا یہ وہ خطا اور وہ نسیان نہیں کہ جس پر دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ تو اس کا مواخذہ نہیں کرنا اور رب کائنات تو اس پر مواخذہ نہیں کرنا، یہ جان بوجھ کر ایسی بھول اور رب کائنات کو ایسا بھول جانا ہے کہ جس پر بندہ سزا کا مستحق۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم اللہ کو بھول جائیں، رب کی تعلیمات کو بھول جائیں، اس کے پیغامات کو بھول جائیں، قرآن کی تعلیمات کو بھول جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھول جائیں، جان بوجھ کر فراموش کر دیں، پتے پشت کر ڈال دیں، تو نہ آدمی دنیا میں ذلت و رسوائی اور اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے اور نہ آخرت میں بچ سکتا۔ یقین نہ آئے قرآن پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون. لوگوں کو جو نصیحتیں کی گئی جب ان کو بھول گئے، پسے پشت ڈال دیا، اعراض کیا ان سے، جان بوجھ کر ان کی طرف توجہ نہیں دی، ان کو اہمیت نہیں دی. فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز کے دروازے ہم نے ان پر کھول دیے، طرح طرح کی نعمتیں ان کو عطا کی، اور جب وہ اپنی نعمتوں میں مگن تھے اخذناہم بغتۃ، تو اچانک ان کو پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، مایوس ہو کر رہ گئے، کچھ نہیں کر سکے، کوئی چیز ان کے کام نہیں آ سکی. فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون. کہ جب ہماری نصیحتوں کو بھول گئے، چھوڑ دیا نصیحتوں کو، تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو تو بچا لیا جو لوگوں کو ظلم سے روکتے تھے، برائی سے روکتے تھے، اللہ کی سرکشی سے روکتے تھے، اللہ کی بغاوت سے روکتے تھے. ان کے علاوہ سب کو عذاب میں مبتلا کر دیا، سب کو عذاب میں. پوری قوموں کی تاریخ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر سیلاب بھیجا، کسی پر چیخ بھیجی، کسی کی بستی کو لٹ دیا، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کو زمین میں دھنسا دیا گیا. آج یہ امت جو یقیناً دیگر امتوں میں بڑا مقام رکھتی ہے، لیکن رب کی بغاوت کرنے کی وجہ سے، رب کے احکام کو بھول جانے کی وجہ سے، اللہ کو بھلا دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی عذاب اس طریقے سے بھیجا. آج ہمارا کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں، بہت بڑی تعداد ہے، لیکن رب کائنات نے ذلت و رسوائی بھی ہمارے اوپر انتہا کی بھیجی ہوئی. خوف کے عالم میں زندگی گزار رہے، کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی مقام نہیں، خس و خاشاک بن کر رہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا عذاب اور رب کو بھلانے دینے کے نتیجے میں آخرت میں بھی بندہ عذاب سے نہیں بچ سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے، بھول جائے ہمارے ذکر کو، بھول جائے رب کی تعلیمات کو، بھول جائے اللہ کے معبود برحق ہونے کو، بھول جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت کے وہ ہمارے قدوہ ہیں، ہمارے نمونہ ہیں. کوئی بھی عمل آپ کے طریقے پر کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیاوی عذاب بھی اور آخرت کی عذاب بھی. دنیاوی عذاب یہ کہ اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. فرمایا کہ ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے. کہے گا یا اللہ لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، نابینا کر کے اٹھایا، اندھا کر کے اٹھایا، میں تو بڑا آنکھ والا تھا. اللہ تبارک و تعالی فرمائے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا. ہماری آیات، ہماری نصیحتیں، ہمارا قرآن، ہماری قرآن کی تعلیمات تیرے پاس اسی طرح آئی تھی، لیکن تو نے بھلا دیا ان کو. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. دنیا میں تو نے ہماری تعلیمات، ہمارے احکام کو بھلایا، آج تجھ کو بھلا دیا جائے گا. اور یاد رکھیں قیامت کے دن جس کو بھلا دیا جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت نہیں دے سکتی، اس کو وقار نہیں دے سکتی، اس کو مقام نہیں دے سکتی. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، خواتین، بچو اس بات سے، بچو اس دن سے کہ اللہ کو بھولنے کے نتیجے میں دنیا میں ہم اپنے آپ کو بھول جائیں، تمیز نہ رہے ہمارے یہاں کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے.
شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، کن چیزوں میں ہمارے لیے بھلائی ہے اور کون سی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ بچو اس دن سے کہ جس رب کائنات، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، مالک ارض و سماوات، ان لوگوں کو بھلا دے گا جو رب کی تعلیمات کو دنیا میں بھول گئے ہوں گے، کوئی توجہ نہیں دی ہوگی۔ دنیا میں بھی ایسا دن آنے سے پہلے بچو اور آخرت کا دن بھی آنے سے پہلے بچو۔ یاد رکھو رب کائنات کو، اس کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کے فرامین کو یاد رکھو، اس کے احکام کو یاد رکھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یاد رکھو۔ نماز کے وقت نمازیں پڑھو، اللہ کے واسطے نمازوں سے غافل مت ہو۔ زکوٰۃ کا جب وقت آئے زکوٰۃ دو، روزے کا وقت آئے روزے رکھو۔ رب نے اگر مال و دولت دیا ہے، حج فرض ہوتا ہے، حج و عمرے سے سبکدوش ہو جاؤ، ان عبادات کو انجام دو، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، نرمی کا رویہ اختیار کرو، اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، برائیوں سے بچاؤ، اللہ کی سرکشی سے بچاؤ، رب کی بغاوت سے بچاؤ، اس کے سامنے فرما بردار بندے بن کر رہو، ہمہ وقت اس کا ذکر تمہارے دلوں میں ہو۔ جب جب جس چیز کا، جس عبادت کا وقت آئے، اس وقت اس عبادت کو انجام دو، دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اور اگر ہم نے فراموش کر دیا قرآن کو، فراموش کر دیا رب کی تعلیمات کو، فراموش کر دیا سنت نبوی کو، فراموش کر دیا نبی کے طریقے کو، فراموش کر دیا توحید کو، تو یاد رکھیں نہ دنیا میں ہمیں ذلت سے کوئی بچا سکتا ہے اور نہ آخرت میں ہمیں ذلت سے کوئی بچا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، احکام الہی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک سے بچائے، بدعت و خرافات سے بچائے، ظلم و جور سے بچائے۔ اے رب جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر برقرار رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔